اور تیسرا جملہ تھا حب الدنیا راس کل خطیۃ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ بھی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آج کے درس میں جو حدیث ہے اس کو روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوى وطول العمل فاما الہوى فیصد عن الحق واما طول العمل فینسی الآخرۃ وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر بیان کیا ہے، اور حدیث بہت ہی ایک لفظ جو ہے اس کا بہت قیمتی ہے۔ توجہ سے آپ حدیث سنیں، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں اس حدیث میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے، کون کہہ رہے ہیں یہ؟ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے اوپر جن چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ چیزیں یہ ہیں۔ کیا ہے؟ تو پہلی چیز سرکار نے فرمائی الہوى، یعنی نفسانی خواہشات۔ سرکار فرماتے اپنی امت پر مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے جن چیزوں کا، ان میں سے ایک چیز ہے نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے کہ میری امت کہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہاں نفسانی خواہشات سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ تو علماء نے لکھا نفسانی خواہشات سے مراد ہے وہ خواہشات جو اسلام کے خلاف ہوں۔ مثال کے طور پہ اسلام نے کہا جھوٹ مت بولو، اب آپ کا دل چاہے کہ جھوٹ بول جائے، یہ نفسانی خواہش۔ اسلام نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ، اور کسی کا دل چاہے کہ وہ زنا کرے معاذ اللہ، یہ نفسانی خواہش ہے۔ اسلام نے کہا اپنے ماں باپ کی بات مانو، اور اگر کسی کا دل ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے لیے کرے تو یہ نفسانی خواہش ہے۔ اسلام نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم نماز سے دور رہیں، ہمارا دل چاہے کہ ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے نماز نہ پڑھیں، یہ نفسانی خواہش ہے۔ اسلام نے کہا اچھی طرح وضو کرو، اور ہم جلدی کوئی عضو دھلے کوئی عضو نہ دھلے، ٹھنڈ کے خوف سے ایک دم الٹا سیدھا وضو کریں اور مسجد میں داخل ہو جائیں، یہ ہمارا دل جو کہہ رہا ہے نا کہ ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، یہ نفسانی خواہش ہے۔ اسلام نے کہا دوسرے مسلمانوں سے حسد مت کرو، ہم اگر کسی سے حسد کرنے لگیں تو یہ نفسانی خواہش ہے۔ آگے نفسانی خواہش سمجھ میں، جو چیز اسلام کے خلاف ہو، جو خواہش اسلام کے خلاف ہو، وہ نفسانی خواہش سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ سمجھے آپ؟ آج کے دور میں امت محمدیہ اور لوگ نفسانی خواہشات میں بہت مبتلا ہیں۔ نفسانی خواہش یہی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے آدمی کا دل گناہ کرنے کے لیے کرے، میں نے بتا دیا ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش جو اسلام کے خلاف ہو، وہ نفسانی خواہش جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے اوپر اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ آج کل لوگ غیبت میں مبتلا ہیں۔ غیبت کا
کیا مطلب ہے یہ سن لیں. غیبت کا مطلب ہے کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسی بات بیان کرنا کہ اس کے سامنے بیان کی جائے تو اسے برا لگے. یہ غیبت کی تعریف ہے. اور اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور اس برائی سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہو تو اگر لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے تو یہ غیبت نہیں ہے. مان لیجئے کسی کا عقیدہ خراب ہے اور وہ اندر اندر دوسروں کو اپنے عقیدے کا بنا رہا ہے، تو اگر آپ دوسرے مسلمانوں کو اس کے عقیدے سے آگاہ کریں کہ یہ بدعقیدہ انسان ہے، اس کے قریب مت جانا، تو یہ غیبت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. اور فالتو میں آپ کسی کے عیب بیان کریں یا ہم کسی کے عیب بیان کریں، ایسا عیب بیان کریں جو اس کے اندر نہ ہو، تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے تو حدیث پاک قرآن شریف میں ہے. پہلے تو اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. کسی مسلمان کے یا کسی کے بھی عیب بیان کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے، یہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا. اور ایک حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ اندازہ کریں ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں جو چاہا وہ کہہ دیا. کسی کی غیبت، چغلخوری اور برائی نہیں کرنا چاہیے. کون کیا کر رہا ہے اس کے عمل اس کے ساتھ ہے. اور کسی سے حسد بھی نہیں کرنا چاہیے. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی بھی تعریف سن لیں. حسد کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حسد کرنا اور ایک رشک کرنا. حسد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو کسی کے دل میں یہ آئے کہ یار یہ اس کی نعمت ختم ہو جائے. مان لو کسی نے گاڑی لے لی تو دوسرا سوچے کہ کہیں ٹکرا جائے، ایسی کھائی میں گرے اس کی گاڑی کے چکنا چور ہو جائے. یہ حسد ہے. اور رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کسی نے اگر گاڑی لی تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کی سلامت رکھ، مجھے بھی ایسی عطا فرما دے. اسے رشک کہتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے شریعت کے اندر، اور حسد بہت بڑی چیز، بری چیز ہے. ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی، وہ بہت پیاری حدیث ہے. اسی چیز پہ آپ سنیں کہ اللہ میرے بھی آپ کے بھی ہر دنیا کے مسلمان کے سینے کو دوسرے کے کینہ، بغض اور حسد سے محفوظ فرمائے. بہت بری بلائیں ہیں. جیسے ہمارے جسم پہ بخار آتا نا، بخار نزلہ ہو گیا ہمیں، ابھی کورونا وائرس چلا ہے، کتنا خطرناک وائرس تھا. تو جیسے یہ کورونا وائرس، فلو، یہ سب وائرس ہوتے ہیں جو ہمارے جسم پر عارض ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جو دل کو لگتے ہیں. یہ چغلخوری، حسد، بغض، کینہ، یہ ایسے وائرس ہیں جو دل کو بیکار کر دیتے ہیں انسان کے. حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطبہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک حدیث یاد آئی مجھے، بہت پیاری حدیث ہے اسی تعلق سے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کنز النصیحت، عربی زبان میں ہے. تو اس کے مصنف نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتا رہے تھے. اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آنکھیں دی ہیں کہ سرکار تو پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں، اور سرکار جنت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ بدعقیدے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. ایک ایسی حدیث پھر مجھے یاد آئی بخاری شریف کی، سرکار دو عالم نماز پڑھا رہے ہیں. اگر آپ نے سنی ہوگی حدیث تو علم میں اضافہ ہوگا، اور نہیں سنی ہوگی تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار نے ہاتھ لپکایا. محراب میں کھڑے مسجد نبوی کی، ہاتھ لپکایا اور پھر پیچھے کر لیا. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ کیوں لپکایا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کا دیدار کرایا تھا اور مجھے جنت کے انگوروں کے گچھے نظر آئے تھے، میں انہیں توڑنا چاہ رہا تھا۔ اللہ نے ایسے ایسے اختیار دیے ہیں مصطفیٰ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حدیثیں پڑھنے کے لیے بھی، قرآن پڑھنے کے لیے بھی عشق رسول چاہیے دل میں۔ جب عشق رسول میں ڈوب کے آدمی پڑھتا ہے نا، تب اسے سرور بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اس کی روح کو تازگی بھی ملتی ہے۔ اور عشق رسول نہ ہو تو ہزاروں کتابیں آدمی پڑھ جائے، بڑے بڑے علم والے ہیں ان میں بھی، لیکن انہیں جمال علم کی جو نور ہوتا ہے اللہ وہ نصیب اسے نہیں کرتا ہے جو گستاخ رسول ہوتا ہے۔ نور ایمان اور نور علم اسی کو ملتا ہے جو مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے۔ اب سنیے آپ، سرکار مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں تو سرکار تو دنیا میں بیٹھ کے جنت کو دیکھ لیتے ہیں۔ سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اس دروازے سے جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ ایسے کہا سرکار نے، اس دروازے سے جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے، وہ بیٹھ گئے، ایک بار ہو گیا، پھر مجلس برخاست ہو گئی، سب صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، پھر سرکار بیٹھے ہوئے تھے، پھر سرکار نے فرمایا، لوگوں اس دروازے سے جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو دیکھا کہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے۔ وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کے بارے میں سرکار کی زبان سے یہ نکلتا ہوگا کہ یہ جنتی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں ان کی قسمتوں کا۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی، تیسری بار پھر مجلس لگی، پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس دروازے سے جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کی پھر نظریں اٹھ گئیں کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہوگا۔ تو تیسری بار بھی دیکھا کہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے۔ اب صحابہ نے سوچا کہ سرکار نے اتنے بڑے صحابہ کے مجمع کے سامنے انہیں جنتی کہا ہے تو یہ بہت بڑا عمل کرتے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کے یہ دیکھوں گا کہ یہ رات میں عمل کون سا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ اتنے صحابہ کے درمیان مسجد نبوی شریف میں انہیں فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور سرکار نے ایک بار نہیں 3 بار کہا ان کے بارے میں کہ یہ جنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لے چلیں، مہمان بن جائیے ہمارے۔ وہ گئے، عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے عشاء کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھ کے گئے اور تھوڑی بہت نفلی نمازیں پڑھی اور اپنے آرام سے سو گئے۔ یہ پوری رات اٹھ کے دیکھتے رہے کہ اب اٹھیں گے نماز کے لیے، اب اٹھیں گے نماز کے لیے، وہ سوتے ہی رہے پوری رات۔ ایک رات گزر گئی، یہ صحابی جو ان کی عبادت کا حال دیکھنے گئے تھے، یہ ان کے گھر 3 دن مہمان بنے، اور انہوں نے دیکھا کہ فرض نمازیں پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور رات میں آرام سے سو جاتے۔ تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہارا ایسا عمل کون سا ہے کہ جس کے وجہ سے سرکار نے تمہیں 3 بار جنتی کہا ہے؟ بظاہر تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، تم سے بڑے بڑے عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن مجھے وہ عمل بتا دیجئے جس کی بنیاد پہ سرکار نے تمہیں 3 بار جنتی کہا ہے۔ تو اب سنیے جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، فرماتے ہیں کہ میرا اور تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن بس ایک چیز میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے بغض، حسد، دشمنی اور کینہ کبھی نہیں رہا ہے اور نہ ہے۔ اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے بالکل صاف رکھتا ہوں، کسی کا نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ دشمنی ہے۔ بس یہی ایک عمل ہے، اگر یہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ سمجھیں، یہ دل کی بات تھی کہ نہیں ہے؟ دل کی بات تھی یہ، اور ان کا نماز تو سب صحابہ پڑھتے تھے، لیکن سرکار نے ان کے دل کو بھی دیکھ لیا کہ نہیں، کہ اس کا دل کیسا ہے نا؟ اور یہ دل کی بات تھی، حسد نہ ہونا، بغض نہ ہونا، کینہ نہ ہونا۔
تو بتائیے سرکار دو عالم کی ان کے دل پہ بھی نظر تھی، تبھی تو ان کے دل کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، فلاں شخص جنتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں، ہے نا؟ ایسے ہیں ہمارے آقا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس عمل کی بنیاد پہ 3 مرتبہ فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ تو بات چلی تھی نفسانی خواہشات کی، ہے نا؟ تو سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر جو سب سے زیادہ جن چیزوں کا ڈر ہے ان میں سے ایک چیز ہے نفسانی خواہشات۔ میں نے بتا دیا نفسانی خواہشات سے مراد ہے وہ چیزیں جو اسلام کے خلاف ہوں، وہ چیزیں جائز نہیں۔ دوسری ایک جملہ اور سن لیں، دوسری چیز ہے طول العمل، لمبی لمبی امیدیں۔ سرکار فرماتے اپنی امت پہ مجھے اس کا بھی بہت بڑا ڈر ہے۔ لمبی لمبی امید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لمبی امید کا مطلب ہوتا ہے ہم سوچنے لگے ابھی تو 25-30 سال کی عمر ہے، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے نیکیاں۔ کسی سے آپ کہیں کہ ارے بھائی داڑھی رکھ لو، بولے ارے رکھ لیں گے، ابھی تو بڑھاپے میں رکھ لیں گے۔ تو تمہیں پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ ہم بڈھے ہوں گے؟ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا آپ موت کو کتنا قریب جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک بار جب پلک مارتا ہوں نا تو پھر یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ دوسرا پلک ماروں گا یا اس سے پہلے مر جاؤں گا۔ وہ حضرت عمر جن کی اتنی دنیا پہ حکومت تھی ان کا یہ عالم تھا، اور ہم لمبی لمبی امیدیں بنائے بیٹھے ہیں، ابھی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر اپنے بچوں کی شادی کریں گے، پھر پوتے پوتی ہوں گے، انہیں کھلایا کریں گے، کسی کو پتہ ہے؟ سرکار فرماتے مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ایک تو نفسانی خواہش ہے اور دوسری لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ اللہ اگر زندگی عطا کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں لمبی لمبی امیدیں نہیں لگانا چاہیے، بس ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم، یہ حدیث پاک کا درس ہوا، اس میں اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو دوسروں کے حسد، بغض، کینہ، دشمنی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ حدیث پاک کی برکت سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہاں پہ اگر کوئی بھی ایسے ہوں جنہیں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہو، مولا انہیں اپنے نبی کے وسیلے سے شفا یاب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما، ہم سے بیماریوں کو دور فرما، ہماری ظاہری اور باطنی سب طرح کی بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کے رزقوں میں برکتیں پیدا فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔